بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی، کیا آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور سب سے عظیم واقعہ کون سا تھا؟ وہ واقعہ جس میں نبی علیہ السلام کے نواسے کو پیاسا شہید کیا گیا، ان کے اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ کہانی ہے، جی ہاں، یہ کہانی ہے کربلا کی، یہ کہانی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ کہانی ہے حق اور باطل کی آخری جنگ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے 61 ہجری کے اس دردناک سفر پر جہاں تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا تاریخی جذباتی پس منظر موجود ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، جب اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے سامنے یزید کی حکومت تھی جسے بہت سے مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ عراق کے مقام کربلا پہنچے، جہاں انہیں محاصرے میں لے لیا گیا۔ تاریخ کے مطابق کئی دن پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیشتر ساتھی شہید کر دیے گئے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق ماتم در حقیقت امام حسین اور شہدائے کربلا کے غم کا اظہار ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے کسی عزیز کی وفات پر غم مناتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے نواسے کی شہادت پر غم منانا بھی محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ مگر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ماتم صرف رونا یا سینہ زانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، حق کا ساتھ دینا، قربانی کی یاد کو زندہ کرنا، کربلا کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ دیکھیں، محرم کے مہینے میں شیعہ مسلمان مجالس منعقد کرتے ہیں جن میں واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، نوحے پڑھے جاتے ہیں، شہداء کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان اجتماعات کا مقصد صرف غم منانا نہیں بلکہ لوگوں کو اخلاق، صبر، قربانی اور انصاف کا درس دینا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ماتم کے بعض طریقوں کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف اختلافات رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض مسلمان صرف غم اور ذکر حسین کو درست سمجھتے ہیں، جبکہ بعض جسمانی نقصان پہنچانے والے طریقوں سے اختلافات کرتے ہیں۔ اس لیے موضوع پر گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کے عقائد اور جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اس وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو انسانیت اور انصاف اور آزادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ بعد میں مختلف سپاہی اختلافات اور حالات نے امت مسلمہ میں کئی بڑے واقعات کو جنم دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ شیعہ مکتب فکر بعض ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں وہ ان کی تکلیف اور شہادت سے جوڑتا ہے، جبکہ سنی محدثین اور مؤرخین کی بڑی تعداد ان روایات کی مختلف تشریح کرتی ہے۔ اس لیے ان موضوع کو بیان کرتے وقت دونوں نقطۂ نظر کا ذکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب پر گفتگو کریں گے جس نے صدیوں سے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ یہ داستاں اہل بیت نبی علیہ السلام کی ان مظلومیت کی، ان کی قربانیوں کی اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کی۔ شیعہ عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اہل بیت کو ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ قرآن مجید میں اہل بیت کے فضائل اور پاکیزگی کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کی عظمت بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ میں سیاسی اور اجتماعی اختلافات پیدا ہوئے۔ شیعہ مؤرخین کے مطابق اہل حدیث کو ان کے جائز مقام سے دور رکھا گیا،
جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو شدید رنج و تکلیف پہنچی۔ حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی، اپنے والد کی وفات کے بعد مختصر عرصہ زندہ رہی۔ شیعہ روایات کے مطابق انہوں نے امت میں پیش آنے والے حالات پر گہرا دکھ محسوس کیا اور اسی غم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ امام علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی بقا اور امت کے اتحاد کے لیے صبر اختیار کیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن مختلف جنگوں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بآخر آپ علیہ السلام کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ امام علی کے بعد امام حسن علیہ السلام بنے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اس وقت امت مسلسل خانہ جنگی کا شکار تھی۔ امام حسن نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے صلح اختیار کی۔ بعد میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور یوں اہل بیت کی مظلومیت کا ایک اور باب رقم ہوا۔ امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ امام حسین حق، عدل اور دین محمدی کے محافظ تھے۔ جب یزید اقتدار میں آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف تھی، اس لیے امام حسین نے بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی دوران کوفہ کے ہزاروں افراد نے خطوط لکھ کر امام حسین کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ امام حسین نے حالات جاننے کے لیے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ ابتدا لوگوں نے ان کی حمایت کی، لیکن حکومتی دباؤ اور خوف کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، مگر اس دوران امام حسین علیہ السلام مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ آپ علیہ السلام ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مسحور کر لیا گیا۔ شیعہ روایات کے مطابق ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حق کا راستہ نہ چھوڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام جو علمدار کربلا تھے، بچوں کے لیے پانی لانے نکلے۔ وہ فرات تک پہنچے تو مگر واپسی پر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ شیعہ عقیدے میں حضرت عباس وفاداری، شجاعت اور اثار کی عظیم مثال سمجھے جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، دیگر جانثاروں نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے تک حق کا پیغام دیا، لیکن دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھے، بلکہ حق و انصاف کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی تھی۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو جلایا گیا اور خاندان رسول کو قید کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے طلبات کے ذریعے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ شیعہ مسلمان امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری اور ماتم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ غم محبت، وفاداری اور ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ کربلا کا پیغام ہر دور کے انسان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ آج بھی محرم جب آتا ہے تو مسلمان تو دنیا بھر میں کروڑوں افراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور یہ پیغام دہراتے ہیں کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق آخر کار زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزید فوج نے ان کے قافلے کو روک دیا۔ یہاں سے کربلا کا دردناک مظاہرہ شروع ہوا، جس میں اہل بیت کو پانی سے محروم کر دیا گیا اور ان پر سختیاں شروع ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو یزید لشکر نے فوراً ان کے قافلے کو گھیر لیا۔ شیعہ روایات کے مطابق ان پر سخت پہرے لگائے گئے اور پانی کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ خیموں میں اہل بیت، بچے اور خواتین موجود تھی۔ شدید گرمی میں پیاس اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس جو کہ علمدار کربلا تھے، بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ شیعہ روایات کے مطابق وہ پانی تک پہنچے تو لیکن انہوں نے خود پانی نہ پیا کیونکہ انہیں امام حسین علیہ السلام اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ واپسی کے دوران دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔
حضرت عباس اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی وفاداری کو اہل بیت کی تاریخ میں وفا کا سب سے بڑا نمونہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر میدان میں گئے۔ شیعہ روایات کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ وہ بہادری سے لڑے لیکن دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے کم عمری کے باوجود عظیم شجاعت دکھائی اور وہ شہید ہو گئے۔ کربلا میں ایک ایک کر کے اہل بیت کے جوان قربان ہوتے گئے۔ جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ شیعہ روایات کے مطابق وہ بار بار دشمنوں کو حق کی دعوت دیتے رہے لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ان کے سامنے ان کے اہل بیت کی لاشیں تھیں، خیمے جل گئے، بچے پیاس سے بے حال تھے۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے۔ وہ شہید زخمی تھے لیکن پھر بھی حق کا پیغام دیتے رہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا۔ ان کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں سب سے بڑا ظلم اور انسانیت کا عظیم ثانیہ سمجھا جاتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی، بچے، خواتین اور اہل بیت کو قیدی بنا دیا۔ یہ قافلہ کوفہ اور پھر شام کی طرف لے جایا گیا۔ پھر حضرت زینب علیہ السلام نے ان پورے سفر میں صبر، حوصلے اور خطابت کی عظیم مثال قائم کی۔ شیعہ روایات کے مطابق انہوں نے کوفہ اور شام میں ایسے خطبات دیے جنہوں نے یزید کی حکومت کے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھنے والی سب سے بڑی شخصیت بنی۔ انہیں پیغام کربلا کی محافظ کہا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق ماتم عزاداری اس لیے کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھا جائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو جائے اور کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا جائے۔ یہ صرف رونا نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور روحانی احتجاج ہے۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو آخر کار شکست کھا جاتا ہے۔ قربانی سچائی کو زندہ رکھتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر دین کو بچایا اور تاریخ کو یہ پیغام دیا، اگر حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ تھی کربلا کی وہ عظیم داستان جو صرف ایک تاریخی نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ یاد صرف غم نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔